مہرگڑھ اپنے جدید زمانے کے لحاظ سے پتھر کے دور کا ایک اہم مقام ہے جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ معلوم تاریخ کے حساب سے یہ جنوبی ایشیا کا پہلا علاقہ ہے جہاں گندم اور جہو کی پہلی بار زراعت کی گئی اور جانور پالنے کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ مہرگڑھ نے 7000 سال قبل جنم لیا۔ بلوچستان کے شہر سنبھی سے ساحل مکران کی طرف 130 کلومیٹر دور کچھی کا میدان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میدان تقریباً 10,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے میں ایک آبادی کے بنیاد رکھی جو آج مہرگڑھ کہلاتی ہے۔ یہ نام قریب ہی واقع ایک دیہات سے ماخوذ ہے جو آج بھی آباد ہے۔ اس دیہات میں دراصل چیف آف ساراوان نواب غوث بخش رئیسانی مرحوم کی سرمائی رہائش گاہ واقع تھی۔ 1968 میں انہوں نے ماہرین کو خبر دی کہ مہرگڑھ کے قریب ہی ایک ٹیلہ واقع ہے جہاں سے اکثر قدیم اشیاء ملتی ہیں۔ اس انکشاف پہ ماہرین نے جب ٹیلے کی کھدائی کی تو ایک قدیم شہر کے کھنڈر دریافت ہوئے۔ 9000 سال قبل آبادی بڑھنے اور شکار کم ہونے کی وجہ سے ایک مقامی قبیلہ مستقل طور پہ دریائے بولان کے کنارے واقع مہرگڑھ میں آباد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ وہاں کھیت لگا کر اناج اگانے اور مویشی پالنے لگا تاکہ پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ یوں وہ قبیلہ ان اولین انسانی گروہوں میں سے ایک بن گیا جنہوں نے کرہ ارض پہ اول کھیتی باڑی کرنے اور جانور پالنے کا آغاز کیا۔ بنی نوع انسان کی تاریخ کا یہ انقلابی عمل علم اساریات میں نیولیتھک انقلاب نیولتھک ریولوشن کے نام سے مشہور ہوا۔ کم از کم بر اعظم ایشیا میں اس بین الاقوامی انقلاب کا مولد و مرکز مہرگڑھ ہی تھا۔ شروع میں بستی چند ایکڑوں پہ محیط تھی۔ رفتہ رفتہ دیگر خانہ بدوش قبائل بھی وہاں آباد ہوئے تو بستی کا رقبہ پھیلنے لگا۔ ماہرین آثار قدیمہ کی روح سے 7000 سال پہلے مہرگڑھ میں 10 تا 20,000 کے مابین انسان آباد تھے۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ اس وقت پورے بر صغیر میں انسانی آبادی صرف 2 لاکھ تھی۔ اسی لیے مہرگڑھ کا شمار دنیا کے اولین شہروں میں ہوتا ہے۔ مہرگڑھ کے آثار 1974 میں فرانسیسی اور پاکستانی ماہرین اثاریات نے دریافت کیے۔ تب سے علاقے میں وقتاً فوقتاً کھدائی جاری ہے تاکہ شہر کے مزید تاریخی حقائق دریافت ہو سکے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق مہرگڑھ کا علاقہ 500 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ وہاں قدیم انسانوں نے اوپر تلے 7 بستیاں بسائیں، تاہم وہ سبھی معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی اور تکنیکی اعتبار سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتی تھیں۔ مہرگڑھ کے رہائشی مٹی سے بنے مکانوں میں رہتے، گندم اور جہو اگاتے، اناج زیر زمین بنے گوداموں میں ذخیرہ کرتے اور تانبے سے اوزار بناتے تھے۔ انہوں نے ہی گائے بھینسیں اور بھیڑ بکریاں پالنا شروع کیں۔ جو شہر میں علوم و فنون کو ترقی ملی، مہرگڑھ رنگسازی کرنے اور دیگر دھاتوں سے بھی ترقی یافتہ آلات و اوزار بنانے لگے۔ یوں بر صغیر میں خصوصاً یہ شہر جدت، تخلیق و ایجاد کا مرکز بن گیا۔ 6000 سال پہلے علاقے میں کپاس بھی کاشت کی جانے لگی۔ نقش و نگار والے برتن بننے لگے۔ چونکہ شہر درہ بولان جیسی اہم گزرگاہ پہ واقع تھا، وہاں افغانستان، ایران اور چین سے آنے جانے والے قافلے بھی قیام کرنے لگے۔ عین ممکن ہے کہ اسی دور سے مہرگڑھ کثیر الاقوامی ملٹی نیشنل باشندوں کا نگر بن گیا۔ آثار قدیمہ سے عیاں ہے کہ 4500 برس قبل اچانک مہرگڑھ ویران ہو گیا۔ وہاں آباد سبھی لوگ ٹولیوں کی صورت دوسری بستیوں کی سمت ہجرت کر گئے۔ 1974 میں ماہرین کو ثبوت نہ ہونے کے باعث وہ وجوہ تلاش نہیں کر سکے جن کی بنا پر یہ لوگ ہجرت کر گئے۔ یہ عقدہ 21 سال بعد حل ہوا۔ 1995 میں ہند شناسائی کے عالمی شہرت یافتہ ماہرین جارج فیورسٹین، سبھاش کاک اور ڈیوڈ فرولے نے ایک تحقیقی کتاب گہوارہ تہذیب کی تلاش میں قدیم ہندوستان پہ نئی نظر شائع کی۔ اس میں ماہرین نے افشاں کیا کہ مہرگڑھ کے باشندوں ہی نے دور جدید کے پاکستانی صوبوں پنجاب اور سندھ پہنچ کر ہڑپا تہذیب کی بنیاد رکھی۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب بھی کہلاتی ہے
انہوں نے ان صوبوں میں مختلف چھوٹے بڑے بستیاں بسائیں جو موجودہ بھارتی ریاست گجرات تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان بستیوں میں ہڑپا، موہنجوداڑو، گنویری والا، راکھی گڑی اور ڈھولا ویر نمایاں ہیں۔ بیشتر بستیاں سندھ ہاکڑا دریاؤں کے کنارے آباد ہوئیں۔ مہر گڑھ یہ چونکہ ہزارہ سال کے عرصے میں بستی بنانے کا پیچیدہ میکنزم سیکھ چکے تھے، سو انہیں نئی آبادیاں بسانے میں مشکلات پیش نہیں آئیں۔ اس سلسلے میں انہیں مقامی باشندوں کا تعاون بھی یقیناً حاصل ہوا ہوگا۔ تاہم ماہرین اب تک یہ نہیں جان سکے کہ مہر گڑھیوں نے اپنا آبائی علاقہ کیوں چھوڑ دیا۔ ایک بڑی وجہ دریائے بولان میں سیلاب آنا ہو سکتی ہے۔ جب سیلاب آتا تو ان کے کھیت، گودام اور گھر بار تباہ ہو جاتے، سو انہیں سب کچھ از نو تعمیر کرنا پڑتا۔ ہر سال نازل ہونے والی اسی قدرتی آفت سے بچنے کے لیے مہر گڑھیے رفتہ رفتہ میدانی علاقوں کی طرف چلے گئے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔